نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ ہم جو ہے انشاءاللہ اپنا نیکسٹ جو اگزامپل کریں گے دیٹ از فرام سورہ تحریم. میں نے بھیجا تھا آیت نمبر 10 to 12 اینڈ یہ پیرابل میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ اٹ از ٹو ڈو وتھ ویمن اور ہم سارے بھی یہاں پہ عورتیں ہی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جو ہے اپنی تھوڑی سی انٹینشن کو ریوائیو کر لیں کہ ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے تھرو آؤٹ جتنے بھی ایگزامپلس پڑھے ہیں ابھی تک وہ ایمفیسس آن انٹینشن کہ کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ آپ کی ورشپ ہے چاہے وہ آپ کی عبادت کسی بھی فارم کی عبادت ہے کچھ بھی ہے اٹ از ٹو ڈو وتھ یور انٹینشن. اوکے تو اب یہ جو ہے یہ والی ایگزامپل ہے اور یہ والے جو نام ہیں یہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ قرآن میں پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے لیکن یہ کہ آج ہم اس کو تھوڑے سے ڈفرینٹ اسٹائل سے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو کہ پتا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو دنیا کا جو سسٹم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کیریکٹرز بنائے نا. کون سے 2 کیریکٹرز ہیں؟ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں کے جو رول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیے ہیں کہ کس کا کیا رول ہے اور جو ہے اور دونوں کو جو ان کے اپنے اپنے رولز ہیں اور پھر وہ جو ان کے انڈیویجول رولز ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو اس میں کیسے سپورٹ کریں گے دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دیم. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا, وہ ہر ایک کی انڈیویجول سچویشن کے حساب سے وہ چیز جو ہوگی. لیکن جہاں تک یہ رول ہے اور پھر ایک چیز جو ہے کہ اور اس پہ تھوڑی سی ہائرارکی بھی ہے وہ جو دنیا میں جو رول ہے. لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے جہاں تک آپ کو جب جنت میں جو جنت میں جو آپ کو ملے گا یا قیامت کے دن جو آپ کو ریوارڈ ملے گا دیٹ از بیسڈ آن یور عبادہ اینڈ دیٹ از سیم فار ایوری بڈی. یہ جو سورہ احزاب میں ایک آیت آتی ہے المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, پوری اللہ تعالیٰ نے ایک کا بتا دیا ہے کہ دونوں سیم ہیں, دونوں کو اپنے عمل کے حساب سے جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے طور پہ وہ ایک کسی کے اوپر وہ حاکم ہے, یعنی وہ اس کے اوپر لیڈر ہے. ایک جو آرڈنری ایک جو کنگ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, جو بھی رولر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ رولر ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا رولر ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہے اپنی گھر کی, فیملی کی, اور عورت جو ہے وہ رولر ہے اپنے ہسبینڈ کے گھر کی اور اس کے اوپر رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس گھر کی اور اپنے بچوں کی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر رولر سے پوچھیں گے جن کی ان کے اوپر رسپانسبلٹی ان کے بارے میں پوچھیں گے. تو عورت سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بچوں کے بارے میں اور گھر کے بھی بارے میں. ٹھیک ہے نا, کہ گھر میں اس لیے کہ گھر کیا کیوں, اس لیے کہ گھر میں کہ جب آپ کا ہسبینڈ گھر سے چلا جاتا ہے تو پیچھے یو آر ریسپانسبل کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا, اس میں گڑبڑ ہوتی ہے اس میں, تو یہاں اس لیے یو آر آنسربل فار دیٹ. اچھا, اب ہم ایگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری آیت نمبر 10 جو ہے سورۃ تحریم کی. ضرب اللہ مثلا, کیا میننگ ہے؟ ضرب اللہ مینس اللہ gives example, ٹھیک ہے. للذین, to those کفروا who disbelieve, ٹھیک ہے, جنہوں نے کفر کیا. امرأۃ نوح, وائف آف نوح, وامرأۃ لوط, وائف آف لوط, یعنی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کانتا, they were, because یہاں پہ 2 ہے نا, دو کے لیے, تو کانتا they were, وہ دونوں تحت عبدین, یعنی they were under 2 of our slaves, یعنی 2 انڈر کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے نکاح میں تھی. من عبادنا, from our slaves, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھی. صالحین who were righteous. فخانتاہما, they both betrayed them, دونوں نے خیانت کی. ٹھیک ہے. فلم یغنیا
سو ڈڈ ناٹ بینیفٹ, ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا, ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا کس سے, انہما, ان دونوں سے, یعنی وہ جو دونوں رائچس تھے ان کو, ان دونوں عورتوں کو ان سے کوئی فائدہ نہ ہوا, من اللہ, فرام اللہ, شیئن, کچھ بھی, اینی تھنگ, کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. وقیلا, ان سے کہا گیا, ادخلا, انٹر ہو جاؤ, کس میں انٹر ہو جاؤ, تم دونوں انٹر ہو جاؤ, النار, آگ میں انٹر ہو جاؤ, کس کے ساتھ, مع الداخلین, جو دوسرے لوگ انٹر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو دوسرے لوگ انٹر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ انٹر ہو جاؤ. اب ان آیات کو میں سمجھاؤں اس سے پہلے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دوں گی اس سورت کا, سورہ تحریم کا. سورہ تحریم جو ہے, یہ جو نازل ہوئی تھی نا, اٹ واز ٹو ڈو وتھ ا ڈسپیوٹ ان پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرڈ لائف. آپ کی لائف میں, آپ کی میرڈ لائف میں کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سورت جو ہے نا, یہ اس کی جو آیات ہیں یہ ریویل ہوئی تھی. اس میں جو تھا, اس میں دو چیزیں ہوئی تھی. ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کسی چیز کے جو ہمیں ملتا ہے تفاسیر میں, کہ کسی چیز کو کھانے کی قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, اور موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ دیٹ واز شہد, ہنی تھا, لیکن کچھ لوگ کچھ اور چیزوں کا بھی کہتے ہیں, لیکن موسٹلی ہم کو یہی رائے ملتی ہے کہ اٹ واز ہنی. اور جو ہے وہ آپ, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایک حلال چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی قسم کو توڑے, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا, اپنی کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا, اور وہ ایک پولیٹیکل سچویشن تھی جس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو یہ قسم کھائی تھی. دوسرا انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کو کسی ایک وائف کو اپنی کوئی راز کی بات بتائی, اور اس کو بولا کہ کسی کو مت بتانا, لیکن اس نے کسی اور کو جا کے بتا دی, ٹھیک ہے. تو وہ جو دونوں تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا نا, ان تتوبا, تو دو لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے, یہ دو عورتوں کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم دونوں جو ہے وہ معافی مانگ لو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے ہم کو پھر یہ آیات ملتی ہیں. بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو بتایا جا رہا ہے کہ جو میسنجر ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے, اس کی بیوی میں کچھ سرٹن اس کے سٹینڈرڈز ہیں, اس کی کچھ سرٹن کوالٹیز ہونی چاہیے. اور ان جنرل ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کی جو عورتیں دنیا میں آئیں, ان کا جو ہے کیا رول تھا, ان میں سے کون سکسیسفل تھا, کون نہیں تھا, ٹھیک. اچھا, اب یہ جو آیتیں تھیں, یہ جو لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, یہ دونوں جو ہسبینڈز تھے دونوں میسنجرز تھے, ٹھیک ہے. ان سے زیادہ کوئی پرفیکٹ ہو سکتا, میسنجر سے زیادہ تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈز کے ساتھ جو خیانت کی, تو یہ خیانت کیا تھی, یہ کوئی کیریکٹر میں نہیں تھی, ٹھیک ہے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی کیریکٹر ان کا لوز تھا, یا انہوں نے کچھ ایسی کوئی حرکت کی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے خیانت کس میں کی تھی, کہ ہر نبی کی جو وائف ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دین کے کام میں بھی اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کرے, لیکن وہ کیا کرتی تھی, انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کے جو اپوزیشن پارٹی تھی نا, وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, لیکن کھلا نہیں ملی ہوئی تھی, پیچھے سے ملی ہوئی تھی. ہسبینڈ کے سامنے ایسا نہیں تھا, کہ ان کے سامنے تو ہاں تھا, لیکن پیچھے سے جب بھی جیسے کوئی مسلمان ہو جاتا تھا, کوئی ایمان لے آتا تھا, کون لوگ ملنے آتے تھے, تو ایک رپورٹ جو تھی نا وہ ان دوسروں کو جا کے دیتی تھی. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی, اس میں ہمیں پتا ہے کہ وہ ہومو سیکشولز تھے, تو کوئی ملنے آتا تھا تو ان کے بارے میں انفارم کر دیتی تھی. اور کوئی اچھے جیسے ہم نے یہی ہوا تھا کہ جو فرشتے جو آئے تھے خوبصورت لڑکوں کے فارم میں آئے تھے, تو اس نے فوراً انفارم کر دیا. وہ شاید ان کا آخری ٹیسٹ تھا جس میں وہ فیل ہو گئی. تو وہ جو چیزیں تھی نا, تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کا جو سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, وائف کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کا نیک ہونا ان کی وائفز کے کام نہیں آیا. تو بیسیکلی ہر انسان کے ساتھ جو آخرت میں ہونا ہے نا, وہ اس کے اپنے عمل سے ہونا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ آج کے دور میں جو ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلانے ہیں, ہم تو دھماکے ہیں, ہم تو سید ہیں, تو ہم تو پتہ نہیں نقش بندی ہے, اور ہم نے اس کے ہاتھ میں بیت لی ہوئی ہے, اور ہم تو یہ.
آپ یہ دیکھیں یہ اتنا کلیئر ایگزامپل ہے کہ جب نبی نہیں بچا سکے تو کوئی ایکس وائی زیڈ کی کیا اوقات ہے کہ وہ بچا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا دعوت سٹارٹ کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کو نام لے لے کے بولا تھا، یا فاطمہ، یا صفیہ، یا بنی عبد المطلب، کہ میں تم لوگوں کی قیامت میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا. اگر تم کو مجھ سے کچھ چاہیے تو دنیا میں کوئی چیز مجھ سے مانگ لو، وہاں تم کو اپنے اپنے عمل سے جو ہے نا اپنا تمہارا جو اپنا عمل ہوگا بس وہی تمہارے کام آئے گا، میں تمہاری وہاں کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا. یعنی یہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی انکلوڈ کیا، اپنی پھپھو کو انکلوڈ کیا، اور اپنے باقی سارے فیملی ممبرس کو بھی نام لے کے انکلوڈ کیا کہ کسی کو کوئی یہ کنفیوژن نہ رہے کہ وہ اس لیے بچ جائے گا کہ وہ نبی کا رشتہ دار ہے. تو یہ والی ایک ہم کو اگزامپل ملی. پھر اگر ہم دوسری آیت پہ جائیں، ہم سیکنڈ ایگزامپل پہ ہم جائیں تو وہ کیا ہے؟ سیکنڈ ایگزامپل ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا and give them example. ان کو ایگزامپل کس کی دو، مثال کس کی دو؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا. پیچھے تھی لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ٹھیک ہے، پیچھے کافروں کے لیے. کافروں کو کس کی مثال دی گئی؟ ایگزامپل آف دو wives of two messengers. اب یہاں پہ ایمان والوں کو کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی وائف، فرعون کی وائف تھی. اس قالت، جب اس نے کہا، when she said رب ابنی لی، میرے لیے گھر بنا دے، my lord build for me عندک نیئر یو، اپنے پاس. اس نے صرف یہ نہیں بولا کہ مجھے گھر دیتا، ہم تو یہی بولتے ہیں نا کہ ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے. اس نے یہ بھی کنڈیشن لگائی کہ اپنے پاس عندک بیتن، ہاؤس، ایک گھر بنا دے، پھر جنتی، جنت میں. وَنَجِّنِي اینڈ سیو می، مجھے بچا لے، من فرعون، فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي and save me من القوم الظالمین، all these people who are wrongdoers. یہ اس کا تھا. اب آسیہ تھی. who was آسیہ؟ فرعون کی وائف تھی، ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ وہ فرعون کی وائف تھی. بٹ کیا تھی وہ؟ کوئین تھی نا. فرعون کیا تھا؟ فرعون تھا نا. اگر دیکھا جائے تو اس وقت کا وہ سب سے پاورفل انسان تھا. وہ سمجھو اس وقت کے جو بائیڈن کی بیوی تھی اگر آپ دیکھیں. پاورفل، ناٹ مور دین دیٹ. اس لیے کہ وہ تو پھر بھی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آتے ہیں نا، وہ تو فار ایور تھی، بیکاز کنگڈم تھا. تو شی واز سو پاورفل. جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ ایسا گھر کسی کا نہیں تھا، ایسی لگژریز کسی کی نہیں تھی. اس کے پاس جو کچھ تھا وہ کسی کے پاس کمپیریبل کوئی چیز نہیں تھی. لیکن پھر بھی کیا تھا کہ اس نے جو ہے اس نے ان چیزوں کے کمپیریزن میں کس چیز کو پسند کیا؟ اس نے ایمان کو پسند کیا. ہوا کیا تھا کہ آسیہ جو تھی وہ she was by nature، اس کے اندر ایک اچھائی تھی، ہمیشہ سے ایک اچھائی تھی، اور اسی کے بیس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا نا کہ حضرت موسیٰ کے لیے چوز کیا نا اس کو کہ حضرت موسیٰ کس کی گود میں پڑے ہوئے تھے؟ آسیہ کے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہ فرعون نے جو سارے بچوں کو جو وہ مرڈر کرتا تھا، لیکن وہی بچہ جس نے اس کو ختم کرنا تھا وہ اس کے ہی پیلس میں آ کے بڑا ہوا، اور اس کے بچوں کی طرح وہ بڑا ہوا. اور پھر جو تھا آسیہ کا یہ تھا کہ آسیہ نے جو ہے she was very attached to موسیٰ علیہ السلام، just like جیسا بچہ ہوتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ آئے تھے فرعون کے اس میں اور انہوں نے اپنا پیغام دیا تھا، تو آسیہ جو تھی وہ خاموشی سے ایمان لے آئی تھی. بٹ شی نیو کہ فرعون واز اے ٹائرنٹ، اور اس کے سامنے تو وہ ایک سائلنٹ بلیور تھی اس وقت. ایک انسیڈنٹ کیا ہوا کہ اس کی کوئی ہیئر ڈریسر تھی، اس کی جو بیٹی تھی، فرعون کی جو بیٹی تھی، اس کی ایک ہیئر ڈریسر ہوتی. اس ہیئر ڈریسر کے وہ جو ہیئر ڈریسر جو ہے وہ اس کے بال بنا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے ایک کوم گر گیا. تو اس کوم کو اس نے اٹھایا، تو اس نے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کا. تو اس نے بولا کہ اس نے بولا کہ یعنی میرے باپ کی قسم، اسے کہ وہ الہ بولتا تھا نا. تو اس نے بولا نہ، اس نے بولا کہ نہیں، وہ اللہ جو کہ جس نے فرعون کو بھی پیدا کیا، جو فرعون کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، سب کا رب.
تو اس نے اپنے باپ کو جا کے شکایت کری کہ اس نے ایسے بولا. تو فرعون نے جو ہے اس کے 4-5 بچے تھے, اس میں ایک نیو بورن بیبی بھی تھا, اس نے جو فیڈ کرتا تھا, اس نے فرعون نے سارے اس کی پوری فیملی کو جو ہے نا ایک بوائلنگ آئل میں, اس نے آئل کو بوائل کروایا اور اس میں اس کے سامنے پہلے اس کے بچوں کو ڈالا, پھر آخری جب بچہ تھا اس نے اس کو بولا کہ تو خود پھینکے. تو وہ تھوڑی سی گھبرا گئی, اپنے 4 بچوں کو تو اس نے دیکھا جاتے ہوئے, لیکن بیبی کو پھینکتے ہوئے گھبرا گئی وہ. تو کہتے ہیں کہ وہ جو بیبی تھا وہ خود بولا کہ یہ مشکل اس سے کم ہے جو ہمیں قیامت میں ہوگی. So he was the baby, he was one of the 3 babies who spoke as a baby. Who were the 2 others? عیسیٰ علیہ السلام. Third? جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. Third is your homework. ٹھیک ہے, third you need to find out. اچھا نہیں بتانا نہیں ہے ان لوگوں کو, جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہوا تھا اس میں نہیں, اور کیا اصحاب الاخدود نہیں تھا, کچھ اور ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از یور ہوم ورک نا. اوکے, پھر جو ہے ہیئر ڈریسر کی فیملی. تو جب آسیہ نے دیکھا کہ ایک ہیئر ڈریسر کا ایمان جب اس نے دیکھا, تو اس نے بھی جو اپنا ایمان تھا نا وہ اوپنلی ڈکلیئر کر دیا. when she declared, تو obviously پھر جو فرعون نے اس کے ساتھ بھی کیا, اور اس کے ساتھ بھی بہت اس نے جتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا اس سے سب سے زیادہ ظلم کیا. حالانکہ وہ اس کی وائف تھی, اس نے اس کو ایون اسٹرپ تک کرا سب کے سامنے کہ جو ہے کہ کسی طریقے سے وہ پیچھے ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ اپنے ایمان پر رہی, اور اس نے جو ہے اس وقت جو ہے نا یہ والی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس سے نجات دے اور میرے لیے اپنے پاس جو ہے گھر بنا دے, اور مجھے اس سے اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے. تو اللہ پھر ظاہر ہے فرعون نے پھر فائنلی جو ہے اپنے لوگوں سے یہی کہا کہ اس کو جو ہے اوپر سے جا کے جو ہے پھینک دو, اوپر کسی ماؤنٹین کے اوپر سے, اور اس کے اوپر سے کوئی بولڈر بھی چلوایا تھا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے اس کے مرنے میں, اور لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت بن جائے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی اور جو ہے موسیٰ پر ایمان لانے کی کوشش نہ کرے. نہیں ان کو تو ذل اوتاد, جو سورہ فجر میں کہتے ہیں نا فرعون ذل اوتاد الذین, تو اوتاد کیا کہ وہ جو ہے نا وہ جو نیل, اس نے کیا کیا تھا کہ جو آسیہ تھی نا ان کے جو ہاتھوں پہ اس نے نیل سے ان کو وہ کر دیا تھا, اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو جو ہے نا اسٹون کیا تھا تاکہ اور پھر وہ she couldn't even move. تو آئل میں اس نے وائف کو نہیں ڈالا تھا. ہیئر ڈریسر اس نے بسم اللہ بولا ان the name of اللہ. آپ کو نہیں مانتی اس سے کہ وہ الہ, اس نے پہلے تو پوچھا کہ کیا مطلب تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو, تو اس نے بولا نہیں میں اس کا نام لے رہی ہوں جو تمہارے باپ کا بھی الہ ہے. تو وہ اس کی وجہ سے اینی وے کس کا فرعون کی دوسری وائف سے بچے تھے, آسیہ سے نہیں تھا. فرعون didn't have a son though, he had daughters. تو اینی وے اچھا پھر جو ہے یہ جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اگر آپ آسیہ کا بھی دیکھیں نا تو آسیہ کا یو گیٹ اے ویری بہت آپ کو لٹل انفارمیشن ملتی ہے. جس طریقے سے آج کی بھی آپ دیکھیں نا کہ جو سعودی عرب میں جو عرب کوئنز اور ہوتی ہیں پرنسیسز, یو ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیٹ. یہ ان کا اس وقت سے بھی کلچر تھا کہ جو ان کی جو فیملیز کی جو عورتیں ہوتی تھی نا, یو ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دیٹ. تو آسیہ کا بھی ڈونٹ نو اے لاٹ اباؤٹ ہر, بہت تھوڑی انفارمیشن ہے ہمیں, وہ بھی جو قرآن کی جو اب ہمیں جو کچھ آیات ملتی ہے نا ان کی بیس پہ, اور کچھ آپ سے کی احادیث سے. موسٹ آف دا اسٹف از فرام اسرائیلی جو نریشنز ہے نا, وہ جو اسرائیلیا جو ہمیں اہل کتاب کی نریشنز میں سے ملتا ہے اس میں سے ہم کو ملتا ہے. اچھا پھر جو ہے فائنلی چوتھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ تھرڈ ایگزامپل جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آیت نمبر 12 میں, وہ کیا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان, یعنی مریم کون؟ ڈاٹر آف عمران. الَّتِي أَحْسَنَتْ, who guarded her chastity. پھر فَنَفَخْنَا فِيهِ, so we, جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا کہ we, جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی, جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ جس طریقے سے پیدائش ہوئی تھی, من روحنا, from our spirit, وَصَدَّقَتْ, and she believed بِكَلِمَاتٍ
in the words of her Rabb bil kalimati rabbiha wa kutubihi and his books wa kanat min al qanitin, and she was among those who were obeying. अच्छा, अब ये मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में हम अभी तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी ऑल नो कि who she was mother of ईसा अलैहिस्सलाम, किस तरीके से उनको जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई थी विदाउट फादर, और उनको भी किस तरीके से वो एक बहुत ही क्राइसिस से वो गुजरी. जाहिर आप इमेजिन करें आज के दौर में भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर इतने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, और वो जो है वो इस वक्त के जो है वो कोई वहाँ का जो हेकल था जो कि एक रिलीजियस, समझे अगर हमारी मस्जिद में कोई औरत रह रही हो फॉर एग्जाम्पल और वो प्रेग्नेंट हो जाए अचानक से, तो लोग उसको छोड़ेंगे तो नहीं ना. तो ऐसी कोई सिचुएशन उनके साथ भी हुई थी कि उनको जो है लोगों ने बहुत ज्यादा उनके पर पता नहीं क्या क्या बातें की थी, कुछ लोगों के नाम भी लगाए थे कि इसके साथ ये बच्चा जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी औलाद है. एनीवे, तो बेसिकली हमको इसमें क्या नजर आता है, पहली जो सिचुएशन थी उसमें क्या था कि गुड एनवायरमेंट बट बैड वुमेन, यानी कहाँ रहती थी वो प्रॉफिट्स के साथ, बट दे कोई फर्क नहीं पड़ा उनको. गुड एनवायरमेंट बैड वुमेन. दूसरी सिचुएशन में क्या है, आसिया की बैड एनवायरमेंट गुड वुमेन, ठीक है. और थर्ड एग्जांपल में क्या है, गुड एनवायरमेंट गुड वुमेन, ठीक है ना. आसिया मरियम अलैहिस्सलाम का एनवायरमेंट भी अच्छा था और वो खुद भी अच्छी थी. व्हाट इज द फोर्थ पॉसिबल सिचुएशन? हु इज दैट? That women की बात हो रही. Who is that woman? Bad woman. कुरान में है? नहीं, कुरान में नहीं है. अबू लहब की बीवी, तब्बत यदा अबू exactly bad environment, bad woman. लेकिन उसका तो है ना, उसका तो अल्लाह ताला, वो तो इतना वर्स केस था कि अल्लाह ताला ने उसके लिए तो अलग से आयत सूरत ही, एक पूरी सूरत ही उन दोनों उस कपल के लिए तो आ गई है ना. तो यहाँ पे ये तीन औरतों की एग्जाम्पल्स, यानी 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी औरत के लिए, isn't it? अब और हमको ये प्रूव हो रहा है कि ये जो है किसी भी औरत के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है. हम में से अक्सर जो है एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आवर हस्बैंड्स और बिकॉज ऑफ आवर फादर्स और बिकॉज ऑफ आवर इन लॉज और व्हाटएवर. लेकिन अगर हम आसिया को देखें तो हमारे में से किसी का भी हस्बैंड फिरौन जैसा तो नहीं है, ना किसी की फैमिली ना किसी के इन लॉज फिरौन जैसे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है कि हम हर एक जो, और ये एग्जाम्पल अल्लाह दे रहा है, एग्जाम्पल देने का मकसद क्या होता है, सो दैट वी लर्न फ्रॉम इट. एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए जाते हैं, चाहे किसी स्कूल में दिए जाते हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं, या चाहे कुरान में है. एग्जाम्पल्स का मतलब क्या होता है कि टू लर्न एग्जाम्पल्स के, और उन औरतों का रोल क्या था, उन औरतों ने क्या रोल प्ले किया. अब जो है ये तो हमें इनकी सिचुएशंस नजर आती हैं कि इन सिचुएशन में इन चारों का रोल क्या था, इन्होंने क्या रोल प्ले किया, और हमको अपने अपनी जगह पे देखना है कि हमारा क्या रोल है, हमारा क्या एनवायरनमेंट है. किसी का, हर एक का अपना अपना एनवायरनमेंट हो सकता है. वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट हियर, लेकिन वी नो कि अल्लाह हैज गिवन, अल्लाह अंडरस्टैंड्स, अल्लाह ताला ने इसको एक्नॉलेज किया. हम लोग हमेशा औरतें जो है इस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि हम इसलिए कुछ चीजें नहीं कर सकते. अल्लाह ताला ने चारों सिचुएशंस को एक्नॉलेज कर दिया है और चारों का रिजल्ट भी बता दिया है कि क्या उनका रिजल्ट होने वाला है. हम सबको पता है कि उन दोनों के लिए तो अल्लाह ताला ने इसी आयत में कहा, उदखुला नार मअद दाखिलीन, यानी आग में दाखिल हो जाओ, उनके लिए तो कह दिया. और हमें पता है फिरौन की भी उसके साथ क्या हुआ, अबू लहब की बीवी के साथ क्या हुआ, उसका भी एक्सप्लेनेशन है कि उसके साथ उसका अंजाम क्या हुआ. और हमें हजरत मरियम का और आसिया का भी पता है कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है, उनको क्या मकाम वहां पे मिलेगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनिया जो 4 औरतें हैं ना, 4 औरतों के नाम लिए थे कि दे आर बेस्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम हमेशा शुरू से लेके आखिर तक की. कौन कौन? एक, हाँ, किसी नरेशन में कुछ लोगों ने
حضرت عائشہ کو بھی انکلوڈ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا تھا, بٹ یہ 4 تو آپ کو ملتے ہی ہیں کہ ان 4 کے نام لیے ہیں کہ یہ دیز آر دا بیسٹ آف دا ویمن. تو وہ جو 2 تھیں جو وہ ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس میں سے گزری, وہ دونوں جو تھیں وہ ان کو بیسٹ وومن کا وہ ملا, ٹائٹل ملا, اینڈ دیٹ از ایکچولی اے ویری اسپیشل ٹائٹل. ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ جو کرنا ہے, یہ جو ایگزامپلس ہیں ان کا جو رول ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے, دیٹ از آور رول. واٹ از آور رول؟ اگر میں کہیں پہ جاب کرتی ہوں, ٹھیک ہے, میں کہیں جاب کرتی ہوں, لیکن مجھے جو انہوں نے مجھے جو رکھا ہے وہ کس کو رکھا ہوا ہے, انہوں نے مجھے فار ایگزامپل کہ مجھے ریسیپشن پہ کھڑے ہو کے یہ کرنا ہے, میں ریسیپشن پہ کھڑے ہونے کے علاوہ سارا کام کرتی ہوں. واٹ ڈو یو تھنک میرا باس کا کیا وہ ہوگا؟ از ہی گوئنگ ٹو اپریشیٹ دیٹ؟ میں اس کے گھر کے کپڑے بھی دھو لیتی ہوں, لیکن میں وہ کام نہیں کرتی جس کے لیے مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے, تو مجھے کیا ہوگا؟ He won't be happy with me. ٹھیک ہے, he won't be happy with me. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رول, جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پیچھے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول کیا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں شروع سے, اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, فوراً حوا علیہ السلام کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ جنت میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ, جب انہوں نے غلطی کی تو دونوں کو ساتھ زمین پہ ساتھ بھیجا. اس کے بعد تھرو آؤٹ مرد عورت جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہ جب جنت میں بھی بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا؟ یا آدم اسکن انت و زوجک, یعنی تم اے آدم, تم اور تمہاری بیوی رہو. پورا عربک کا پیٹرن ہے. اللہ تعالیٰ دونوں سے, اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اسکنا, تم دونوں رہو, نہیں کہہ سکتے تھے, دونوں ہی تو سامنے موجود تھے. واٹ واز دا ریزن؟ اللہ سیڈ یا آدم اسکن انت و زوجک. وائی؟ بتانے کے لیے کہ رسپانس, گھر میں سکون کی جو رسپانسبلٹی ہے نا, وہ ہے آدمی کی. مرد کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ ایک گھر میں پیس بھی رکھے اور ہر چیز ان پلیس رکھے. ہر ایک کو اس کا رول. ایک مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے نا, جب کوئی مینیجر اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز ان آرڈر رکھے نا. تو مرد کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی کہ اس کو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہیڈ آف فیملی بھی بنا دیا. اور یہ ہیڈ آف فیملی, یہ صرف فیملی میں نہیں ہوتا, آپ کی کنٹری میں بھی ہوتا ہے. ہیڈ آف کنٹری ہوتا ہے, آپ کے آرگنائزیشن میں ہوتا ہے, ایک مینیجر ہوتا ہے نا, ہر جگہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اگر ہر انسان بولے کہ نہیں, میں کوئی مینیجر نہ ہو, میں ہی کروں, تو کیا ادھر فساد ہی ہوگا نا, کرپشن ہی ہوگا نا. تو ہر جگہ پہ ایک آپ کو ایک آرگنائزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ہائرارکی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. کبھی کسی کنٹری کے 2 کنگ نہیں ہو سکتے, نہ کہیں کے 2 پرائم منسٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہو گیا ہے عورت کا, کہ عورت جو ہے وہ اس چیز میں بزی ہو گئی ہے کہ وہ یہ پروو کرنے میں بزی ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایکول. اگر عورت ایکول ہوتی, اگر عورت مرد جیسی ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو بناتے کیوں؟ مرد تو بنا ہوا تھا ہے نا. نہیں, بیبیز کو بھی چھوڑ دیں, چلو بیبیز کو بھی چھوڑ دیں, ہر ایک کا اپنا رول اسپیسیفائڈ ہے نا. اگر آدم اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے سیم بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کیوں بنایا؟ 2 سیم چیزیں کیوں بنائیں؟ جب اگر سیم ہی تھے اس کا مطلب ہے کہ سیم نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ رولز دیے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم جو ہے اتنا عجیب سا کرپشن ہمارے دماغ میں, ہر انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ ہم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ نہیں, ہم کسی طریقے سے یہ پروف کر دیں کہ وی آر ایکول. اس ایکویلٹی میں ہم نے جو ہمارا جو رول ہے نا, وہ ہم نے جو بچوں کے لیے جو ہمارا جو رول ہے, جس کے لیے ہمیں پوچھا جائے گا نا, جو جاب جو دی گئی ہے, اس سے ہم لوگ سب جو ہے نا اس کو وہ حق نہیں دے پاتے جو اس کا حق ہے. آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہم ان کی کس چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں؟ ایجوکیشن پہ. بٹ نرچرنگ پہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ایکچولی. ہم لوگوں نے, ہمارا رول کیا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ جاب ہم نے کس کو دے دی ہے ویسے؟ اب گوگل کو. بیچارے ٹیبلٹ پہ گوگل کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے, ان کو کیا کرنا ہے.
ہم نے جو ہماری جو تربیت والی ٹریننگ والی رسپانسبلٹی تھی نا وہ ہر ماں نے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں سے نکال دی ہے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے ہم نے اسکول جو باقی دنیا کی رسپانسبلٹی اسکول کو دے دی, باقی گوگل کو دے دی, اور جو دین کی رسپانسبلٹی تھی وہ ہم نے مدرسے کو دے دی. وہ مدرسہ جس میں ایک کلاس میں 20-25 بچے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ جاتے ہیں, وہ ماں کا رول جو ہے پورے اس میں کیا ہے کہ وہ پک کرتی ہے اور ڈراپ کرتی ہے. کوئی ماں نے آج تک بچے کو بیٹھ کے بتایا ہے کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کہ چاہے وہ دعا ہے, چاہے وہ نماز ہے, چاہے کچھ بھی ہے, کہ آپ کا وہ جو کنیکشن بنتا ہے بچے کے ساتھ. کیا ہم لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ایک چیز کر رہے ہیں تو ایز اے فیملی کریں, بچے کے ساتھ ڈسکس کریں, بچے کو پتا ہو. بچے کے دل میں محبت کیسے آئے گی رب کی؟ آ ہی نہیں سکتی نا, کہ جب ہم نے صرف بچے کو یہ بولا ہوا ہے کہ نماز پڑھو نہیں تو گناہ ہوگا, روزہ نہیں رکھو گے تو گناہ ہوگا, روزے میں اگر کھا لو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو اس میں رب تو ہے ہی نہیں نا کہاں پہ. ہم نے وہ کنیکشن بنانے کی کوشش ہی نہیں کری. اور کیوں کوشش نہیں کری ہے؟ بیکاز ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم تو یہ پروو کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم وی آر اکول ٹو مین. ہم وہ جاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جس کے لیے ہمیں اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں نا تو آج اگر ہم ابھی یہاں پہ بیٹھ کے سوچیں کہ اگر اپنے آپ سے کوشچن کریں تو ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ہماری بات نہیں مانتے, ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے, واٹ ایور, جھوٹ بولتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں بچے آج کل کے کرتے ہیں. تو اور یہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. لیکن اس کا کور کیا ہے, روٹ کیا ہے؟ ہم ہیں. وی آر ناٹ ٹریننگ دیم. آپ کو پتا ہے کہ جو یہ جو اگر آپ اسٹوریز پڑھے نا امام بخاری, یہ تو چلو بہت ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ آج کے دور میں بھی کسی کوئی اگر آپ کو لگے نا کہ کوئی آپ کو لگے کہ ڈھنگ کا ایک کوئی بچہ نظر آئے تو یو ول سی کہ دیر از اے ٹریننگ بہائنڈ. اس کو جو ڈفرنس ہے نا اس میں اور دوسرے بچے میں, دیٹ از اے ٹریننگ. اس کو اس کی ماں نے ٹائم, اور ٹرین کون کرے گا؟ باپ نہیں کر سکتا, ماں کرے گی. اس لیے کہ باپ کو تو اللہ نے یہ رول بھی نہیں دیا ہے, اور باپ کے ساتھ وہ چیز بنتی بھی نہیں ہے, وہ ماں کے ساتھ ہی بنتی ہے. تو یہ جو ایگزامپلس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ عورتیں دی ان کے جو ان کی گودوں میں سے کون نکلا؟ ایک میں سے موسیٰ اور ایک میں سے عیسیٰ. میسنجرس, اول العزم میسنجرس, اول العزم پروفٹس ان کو کہتے ہیں. اور یہ دو عورتیں تھی جنہوں نے ان کو, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو چوز کیا لیکن کچھ تو ٹریننگ کی ہوگی نا, کچھ تو ماں نے کچھ تو ڈالا ہوگا نا ان کے اندر, تو وہ جو ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی لینے کے وہ قابل ہوئے. تو ہمیں جو ہے نا اپنی جو ساری چیزیں جو ہم پروو کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا ہر وقت, گھروں میں بھی اکثر بحثیں آرگیومنٹ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو, مطلب میں وہ نہیں ہوں, میں تمہاری نوکر نہیں ہوں, پتہ نہیں جو بہت ساری جب لڑائی ہوتی ہے تو obviously there are very bitter words as well, بہت غلط لینگویج بھی یوز ہوتی ہے. اس کے وہ ٹھیک آؤٹ آف اینگر میں کبھی کچھ ہو جاتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. جیسے اسی لیے ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی پتا چلی نا کہ ان کی بھی اپنی وائف کے ساتھ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. ہم نے پڑھا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک سچویشن ہوئی. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے, بٹ اف یو بوتھ, جن کو عورت اور مرد بنایا گیا ہے, if they won't play their roles, specific roles, اگر آپ دیکھیں جس گھر میں مرد کما نہیں رہے ہوتے وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے, اور بے برکتی. اگر عورت کتنا بھی کما لے نا اس کی انکم میں وہ برکت ہو ہی نہیں سکتی جو ایک مرد کی انکم میں ہو. تو ادھر بھی آپ کا بیلنس جو ہے نا آؤٹ ہو جاتا ہے, اور ادھر بھی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عورت نے اپنے اوپر اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے. ایکچولی صرف یہ نہیں کہ وہ پروو کر رہی ہے, عورت کی لائف ایز کمپیئر ٹو مین از سو مچ ڈیفیکلٹ. اتنا اس نے اپنے اوپر پریشر لے لیا ہے جسٹ ٹو پروو کہ آئی ایم ایکول, آئی ایم سیم. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہی بولتے رہے کہ وی آر سیم ایز مین, وی آر سیم ایز مین, تو پھر عورت کی رسپانسبلٹی بن لے گا کون؟ عورت کو تو لینی نہیں, عورت کو تو مرد بننا ہے. تو پھر بیچاری کا جو وہ والا رول ہے وہ آخر پلے کرے گا کون؟ سو وی آل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ایک بیلنس تک, ایک حد تک ٹھیک ہے. اب ہم جو
ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. نہ ہمیں دین منع کرتا ہے ایجوکیشن کے لیے. کام بھی امپورٹنٹ ہے, ہر چیز امپورٹنٹ ہے, لیکن وی ہیو ٹو پرائیورٹائز کہ کب مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایٹ دا کاسٹ آف ٹریننگ, تربیت آف مائی چلڈرن, میں اس لیے جاب کرنے لگی ہوں کہ I can have some more pounds, then it is not right. It's not worth it actually. This is the decision we all need to make. اور ادھر ہی, اور یہ جو ایگزامپلس جو دیے گئے ہیں اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کلیئرلی بتا دیا کہ جو دنیا کا رول میں نے اسپیسیفائی کر دیا, دنیا میں ایسے ایسے ہوگا, آخرت میں ہر چیز کس حساب سے ہوگی جو تم کر کے آؤ گے. اور دیٹ ول انکلوڈ دس ایز ویل. آپ بتائیں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں, اتنا ہم نے پوش, ہم نے اپنے ہر چیز کر لی ہے, بہت اچھا گھر بھی بن گیا, ہر چیز ہو گئی, سوسائٹی میں بھی بچے بھی, چلو بچوں کو بہت اچھی اچھی ڈگریز بھی مل گئی. ہمارا تو کانسنٹریشن ڈگری پہ ہی ہوتا ہے نا, کہ مین کی ڈگری مل جائے بچے کو. بچوں نے, سارے بچوں کو بہت اچھی ڈگریز بھی مل گئی, دے آر کوالیفائڈ, دے آر ارننگ اے لاٹ, لیکن ایز اے دے آر ناٹ اے گڈ مسلمس فار ایگزامپل. ان کو نماز شاید پڑھنے ہی نہیں آتی. اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی. اتنے بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ایون نو, نماز اگر پڑھ بھی لیتے ہیں ایز اے ریچول, they don't even know what are they reciting, ان کا وہ کس چیز کا مطلب. بعض لوگ پڑھ ہی رونگ رہے ہوتے ہیں, مطلب ٹو بگن with وہ جو ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں, that is wrong, completely wrong. ہمارے ساتھ جو ہو گیا ہو گیا, ہم لوگ اسی پہ روتے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں سکھایا, ہمیں رانگ تجوید سکھائی گئی, ہمیں رانگ قرآن سکھایا گیا. What was done, we can't undo that, but what we can do is we can bring a change in our children. کہ ہم اپنے بچوں کو, اور ٹھیک ہے اپنے بچوں کے ساتھ خود بھی سیکھیں. اگر آپ کو نہیں آپ کو پڑھنے آتا قرآن, تو بچوں کے ساتھ خود بھی سیکھیں. Nothing wrong in it. It's never too late. ایگو نہ بنائے اس کو کہ میں کیسے اسی, میں ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو اسی ٹیچر کے پاس بیٹھتی ہیں جہاں پہ بچے بھی بیٹھتے ہیں, انہی کے ساتھ انہوں نے پڑھا, ان کے ساتھ وہ پڑھتی ہیں, انہوں نے اپنا قرآن ان کے بچوں کے ساتھ بھی پڑھا. اس میں کوئی رانگ چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ صرف یہ امیجن کریں کہ موت آ گئی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ نے پوچھ لیا کہ جو تمہارے بیٹے کو جو نماز نہیں آتی اس کا اب سارا حساب تو دینا, کہ دے سکتے ہیں, یا اب تمہارے بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ بہیو کرنا نہیں آتا. ہم یہ چیزیں تو سکھاتے ہی نہیں ہیں. ہم پوری زندگی بیٹے کو بولتے ہیں کہ تم بیٹے ہو, تم کو تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہم کو خود ہی تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہوور کر دو, بچہ منہ پہ مارتا ہے, کہتا ہے دس ناٹ مائی جاب. پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں, اور اس بیوی ٹھیک کر دے گی, بیوی ٹھیک کر دے گی. بیوی جو پوری زندگی تم نے 20-25 سال ماں نہیں ٹھیک کر سکی, لیکن وہ بیوی آئے گی, وہ اس کو ٹھیک کر دے گی, وہ اس کو سیدھا کر دے گی. پھر بیوی نے نہیں کیا تو بولے یہ تو ایک اپنے شوہر کو ٹھیک نہیں کر سکی. او بھائی تمہارے ہاتھ میں تو بچہ آیا تھا, تم نے اس بچے کو ٹھیک نہیں کیا. اور بیوی سے تو پوچھنے والے ہیں نہیں اللہ کہ تمہارے شوہر کے اندر مینرز نہیں ہے, تمہارا شوہر روڈلی کیوں بات کرتا ہے. ہم میں سے کتنی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ بیٹا عورت سے کیسے بات کرتے ہیں, بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہم لوگ کبھی نہیں سکھاتے. ہم بچوں کو یہ ضرور بولتے ہیں شادی کی بات کریں گے, ہنسیں گے, جوک کریں گے, لیکن اگر ہم ان کے اندر شروع سے یہ بات ڈالیں نا کہ بیٹا کہ بیوی کہ عورت کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, اس عورت میں ماں بھی شامل ہے, بہن بھی شامل ہے, اور پھر بیوی بھی شامل ہے. پھر جب وہ ایک ایسا کیریکٹر پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے, بیوی تو روتی ہی رہتی ہے, وہ خود اس کی بدتمیزی سے وہ ہوتی ہے. لڑکیوں کو تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ تو نے بات سن لی ہسبینڈ, تو نے جو کچھ وہ کہے گا. لیکن اگر ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں, اگر ہم بیٹوں کو سکھائیں کہ بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹائم. مجھے بتایا نا ہم میں سے کتنے لوگ, ہمارا جاب کیا ہے, ہمارا رول کیا ہے بچوں کی لائف میں. ہم نے ان کو پک کیا, وہ گھر پر آئے, ہم نے کیا بولا, ہوم ورک کرو, ہوم ورک کرو, ہوم ورک کیا. ہمارا بس اگر ہوم ورک ہو گیا ہمارا ٹک لگ گیا, ہم نے ان کو کھانا کھلایا, سلا دیا, خلاص. کبھی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, they try to talk to us, وہ بولتے ہیں مما مما مما, یہ پھر ہم اس کو بولتے ہیں چپ ہو جاؤ, pay attention to your homework, ہے نا, بس ہوم ورک ہی کرو. پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر بچہ پھر وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے گوگل کی طرف, پھر وہ چلا جاتا ہے اپنے فرینڈس کی طرف. پھر ہم روتے ہیں مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتا. جب وہ بات کرنا چاہتا تھا تو you didn't have time.
you were very busy, اور اب آپ کو جب لگتا ہے کہ اب مجھے ضرورت ہے تو he is not interested. اتنا ہماری ہر فیملی میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی فیملی میں, اور یہ کبھی کبھی میں خود بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہسبینڈ اپنے فون پہ, بچے اپنے فون پہ, میں اپنے فون پہ. no, it's not worth it. اور اگر دنیا میں تو شاید ہم کو نہیں بھی فیل ہوگا, لیکن ہمیں ایک دن جو ہمارا ہے نا مالک یوم الدین, ہم روز نماز میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں مالک یوم الدین, تو جو مالک یوم الدین ہے, تو جس دن وہ دن آئے گا تو کیا وہ ہم کو پوچھے گا نہیں, do we have answers for all that? So یہ جو ایگزامپلس ہے نا, یہ جو وجہ ہوتی ہے ایگزامپلس کی, یہی ہوتی ہے کہ these are the living examples, these people were living on this earth, on this planet. ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ, اور یہ ساتھ ساتھ یہ والی ایگزامپل جو ہے یہ دی کس کو جا رہی ہیں, فرسٹ کون ہے اس کا ایڈریسی, امہات المومنین, آپ وائفز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کی بھی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ پروفٹ کی بیوی بننے کے لیے کچھ سٹینڈرڈز ہیں, یہ اسٹینڈرڈز تو پہ ٹک ہونا ہوگا, یہ اسٹینڈرڈز پورے ہوں گے. اور یہ کافی اس پہ بہت ہی اسٹرانگ صورت ہے, اس پہ جس طریقے سے وائف سے بات کی گئی ہے, ان کو بہت بہت اسٹرانگلی وارننگز دی گئی ہیں, اور پھر ان کو بولا ہے کہ ایسے اتنی آسانی سے تم کو یہ اسٹیٹس نہیں مل جائے گا پروفٹ کی وائف بننے کا, اس کے لیے سیکریفائس دینا ہوگا. یہ جو چیز ہے یہ کوئی اتنا وہ مذاق نہیں ہے, لیکن ہم اور پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے, اس لیے کہ قرآن کی چاہے وہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ہو, چاہے وہ فرعون کے لیے ہو, چاہے وہ قارون کے لیے ہو, نمرود کے لیے ہو, ہر آیت کس کے لیے ہے فائنل, اس میں ہمارے لیے. سو یہ بھی جو آیات ہے, these are for us as well. We need to see ourselves in mirror, کہ ہم جو ہیں کہاں کہاں پہ ہمارے اندر گڑبڑ ہے. مے بی کہیں کہیں ہم کو لگ رہا ہو کہ اب پاسبل نہیں ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, واقعی میں پاسبل نہیں ہوتا, لیکن جتنا بھی اللہ, اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ ہی سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اور جتنا کرنے کی اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ان کو کریں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے ہم مطلب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسری چیزوں میں بھی اتنے انوالو ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اچھا ہی کام, اور اس میں ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا گھر ہوتا ہے نا وہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. چاہے آپ کتنا بھی ہم چیریٹی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن اگر میرے اپنا ہی بچہ جو ہے وہ برباد ہو گیا, یا میرے اپنے بچے کو ویلیوز نہیں پتا, دین کی ویلیوز نہیں پتا, یا اس کو یہی نہیں پتا, اس کا انٹروڈکشن ہی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ قبر کا پہلا کوسچن ہے من ربو کا, تو اپنے رب کا انٹروڈکشن ہی جب اپنے بچے سے کرائے نہیں, وہ کیا جواب دے گا. ہماری فکر کیا ہے کہ جب مر جاؤں گی تو پراپرٹی کیا چھوڑ کے جا رہی, اس کو ملے گا کیا. ہم اس کی فکر نہیں کر, ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اچھا بیٹھ جاؤ پھر اگر کسی کو ٹکٹ نہیں لگ رہا. ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے ہماری سب کی فکر یہ ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا, چاہے وہ میرے بچے 50 سال کے بھی ہوتے ہیں نا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہے نا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بچیوں کا کیا ہوگا. ہمیں یہ اس کو چینج کرنا ہے. ہم تھوڑی سلائٹ چینج کی بات کر رہے تھے نا, کہ ہمیں اپنی نیت کو سلائٹلی چینج کرنا ہے, اپنی فکر کو تھوڑی سی چینج کرنا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. میرے مرنے کے بعد تو ان کا کچھ ہو ہی جائے گا, اس کنٹری میں تو بینیفٹ بھی مل جائیں گے, لیکن ان کے مرنے کے بعد وہاں پہ کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں, وہاں پہ کوئی الاؤنس ملنے والا نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو چینج آور فکر سلائٹلی, اور یہ فکر اسٹارٹ ہوتی ہے بالکل شروع سے. ہمارے بچے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, ہم ان کو کیسے کپڑے پہناتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو ہر ایسا سلیو لیس پہناتے ہیں, اسٹریپ لیس پہناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لیس پہنا دیتے ہیں, اور بیک لیس بھی. اور پھر جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ہمیں ہوتا ہے oh this is not suitable, but by then they are used to wearing that. وہ پھر نہیں ایکسپٹ کرتی. تو اسٹارٹ کب کرنا ہے, when they are young, جب ہمارے ہاتھ میں. اسی طرح بچوں کو بھی, بیٹوں کو بھی, اگر وہ اس وقت بہن کے اوپر شاؤٹ کرتا ہے, یا آپ اس کو وہی روکو, اسٹاپ کرو کہ you don't have any right. ہمارے ادھر
کچھ ہماری جو کلچرلی ہم نے پتہ نہیں کیوں بیٹوں کو یہ بنا دیا ہے کہ نہیں وہ بہن کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے, وہ بہن کے اوپر شاؤٹ کر سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے ہم جیسی فیملیز میں نہ ہو, لیکن ابھی بھی میجورٹی فیملیز میں یہ ہے کہ بھائی ہے, بیٹا بھائی ہے, بھائی آئے گا تو بھائی کو مطلب یہی سکھایا جاتا ہے کہ بہن جو ہوگی وہ سرو کرے گی بھائی کو, بھائی گھر میں آئے گا تو اس کو کھانا دے گی. چلو اس میں کچھ رانگ نہیں ہے, لیکن سپیریئر تو مت بناؤ نا. پھر اس کے اندر وہ سپیریورٹی رہتی ہے, پھر وائف کے اوپر, پھر اپنی بچیوں کے اوپر, ایک چین بن جاتی ہے جو کہ ابیوسو, اتنا پھر وہ ریلیشن شپ ابیوسو ہوتا ہے. ایک انسان جب اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں سپیریئر ہوں تو پھر ریلیشن شپ تو ابیوسو ہوگی نا, ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ دیکھیں نا اچھی سے اچھی فیملیز میں ہر عورت اسی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی قسم کا ابیوز فیس کرتی ہے, چاہے وہ وربل ہو چاہے وہ فزیکل. ہمارے ساتھ جو ہوا تو شاید ان کی مدرس کو پوچھ لیا جائے گا, لیکن جو ہمارے بچے کریں گے نا اس کا ہم سے پوچھا جائے گا. So we really need to think about it. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت